آج دن بھر کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں؟ صبح اٹھتے ہیں آفس چلے گئے, اٹھتے ہی نہیں ہیں پہلے تو صبح کو 10 بجے اٹھ کے ناشتہ کیا, آفس چلے گئے, آفس میں جائیں دیکھا کہ باس اگر نگرانی صحیح طریقے سے کر رہا ہے تو تھوڑا ٹھش پش کر لیا, وہاں بیٹھ گئے, نہیں کر رہا تو گٹ کے چائے پہ ٹائم ضائع کیا, گپے لگائیں, شام تک ہوتے 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 8-9 بجے گھر پہنچتے ہیں, کسی کام کے رہتے ہی نہیں. پھر تھوڑا سا گھر والوں سے سلام دعا کر کے باہر گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھ گئے آ کے, یا تھڑے پہ بیٹھ گئے آ کے. پھر وہ پرانے لونڈے لپاڑے گلی محلے کے جتنے, ہاں بھائی کیا چل رہا ہے, کوئی سنوکر کلب میں گھس گیا جا کے, کسی نے کیا کہ چلو حلیم پکا لیتے ہیں, فارغ بیٹھے ہوئے ہیں, محرم بھی سیزن بھی چل رہا ہے, کیا خیال ہے, سیزن بھی چل رہا ہے, جو چلو کیا کر لیں بھائی, حلیم ہی پکا لو, پوری رات کیا ہو رہے ہیں, گھوٹے لگ رہے ہیں. تو کوئی میچز اگر شروع ہو جائیں تو پھر سارا دن ٹی وی کے آگے بیٹھے ہیں, سارا دن ٹی وی کے آگے, بیوی کے سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے, بیوی بھی ٹی وی کے آگے اور شوہر بھی ٹی وی کے آگے. تو وہ میچ دیکھ رہے ہیں, پھر میچ جب ختم ہوتا ہے تو پھر اس پہ جو تبصرے ہوتے ہیں ان میں ٹائم ویسٹ. پھر اس کے بعد کوئی جیت گیا ورلڈ کپ میں, ہار گیا تو پھر وہ کھلاڑیوں کے جو انٹرویوز آتے ہیں کہ اصل میں وہ آفریدی نے اس دفعہ کچھ زیادہ اچھی پرفارمنس نہیں دکھائی, اصل میں وہ تھوڑے سے ایکچولی کچھ ذہنی دباؤ میں تھے, اور کچھ میچ فکسنگ بھی ہوئی ہے, کچھ نہیں ہوئی ہے. انتہائی فضول چیزوں میں ٹائم. دنیا کے سب سے فضول لوگ فنکار اور اس کے بعد کھلاڑی ہوتے ہیں, یاد رکھو, جن کو دنیا سب سے زیادہ عزت دے رہی ہے. یہ میرا ملفوظ ذہن میں بٹھا لیں, سب سے فضول ترین قوم دنیا کی جو لوگوں کا سب سے زیادہ ٹائم برباد کرتی ہے اور غیر ضروری چیزوں میں بلکہ گناہوں میں لوگوں کو ڈالتی ہے, وہ ہے ایکٹر, فنکار اور اداکار, گلوکار, فنکارائیں, اداکارائیں. یہ ٹائم ویسٹنگ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے, اور انٹرٹینمنٹ کے نام پہ لوگوں کو بے حیائی کے دلدل میں دھکیلنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. پوری دنیا میں جو بے حیائی پھیلی ہے نا, زنا اور جبری زنا, تشدد, اور جو لوگ بن چکے ہیں, ایک عجیب سی ایک سچویشن ہے کہ ہر آدمی ایک شہوت پرست ہو کے گھوم رہا ہے وہ. تو یہ سب چیزیں کہاں سے آئی ہیں؟ ڈراموں اور فلموں سے. انٹرٹینمنٹ کے نام پہ پوری قوم سے شرم و حیا نکل گئی. لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں, ان کے ناچ دیکھ دیکھ کے, ان کے ننگے بدن دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں. اس کو کیا نام دیا جا رہا ہے؟ فن. اس کو کیا نام دیا جا رہا ہے؟ فن. کہتے ہیں اس میں بڑے گٹس اللہ نے اس کو دیے ہیں, بڑا اچھا سا ناچ لیتی ہے یہ, اور یہ بڑے اچھے سے ٹھمکے لگا لیتے ہیں. نکل گئی ٹھیک ہے, نہیں نکلی تو ہار گئے. کیا ہو گیا اس میں؟ اتنا کیوں اس کو سر پہ مسلط کر رہے ہو, اتنا کیوں عزت ذلت کا معیار سمجھ رہے ہو؟ بھائی کرکٹ میں ہوتا ہے کیا ہے, گیند اٹھا کے لائے گا, وہ 3 ڈنڈے کھڑے ہوئے ہیں, اس کا دل چاہے گا ان 3 ڈنڈوں کے اندر میں گیند جائے, اور سامنے جو ڈنڈا لے کے کھڑا ہوا ہے وہ کہے گا نہیں گیند کو اٹھا کے کہاں پھینکوں, تو کبھی پھینک دیتا ہے کبھی نہیں پھینکتا. پھینک گیا تو ہاں وہ تھوڑا سا ہلا گلا ہو گیا, نہیں پھینکا تو چلو ہاں چلو کوئی بات نہیں یار, ختم. لیکن ایسا نہیں ہے, اس کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. انڈیا پاکستان پہ کوئی بارڈر پہ جنگ ہو رہی ہو, اس میں اتنے جذباتی نہیں ہو جاتے. گیند اور بلے کے ساتھ آپ کے ایسے جذبات, خدا کی قسم اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا. الہذا خلقتم, اس کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا کیا تھا. افا حسبتم انما خلقناکم عبثا, اللہ قیامت کے دن کہتے ہیں میں پوچھوں گا کیا تم نے یہ گمان کر رکھا تھا ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے؟ ان فالتو چیزوں میں اتنی دلچسپی. افا حسبتم, بھائی مسجود ملائکہ ہے, انسان کو دنیا میں لانے کے لیے انتظام کیا گیا ہے, یہ اتفاق سے پیدا نہیں ہوا. پوری کائنات انسان کے لیے سجائی گئی ہے, پوری کائنات انسان کے لیے بنائی گئی ہے. پھر جب پیدا کیا فرشتوں کو اعتراض ہوا کہ کیوں, اللہ نے کہا اعلم ما لا تعلمون, اس کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. پھر فرشتوں کو حکم دیا اس کو سجدہ کرو, بہت عظیم مخلوق پیدا کر رہا ہوں. فرشتے جب یہ دیکھتے ہوں گے کہ کرکٹ کے چھکوں پہ کیسا 2 فٹ اچھل رہے ہیں یہ پوری قوم, اور چوکوں اور چھکوں پہ جناب ایسے ان کے جذبات, کسی کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, کوئی بے ہوش ہو رہا ہے, کوئی خوشی سے پاگل ہو رہا ہے, کسی کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں, تو فرشتے کہتے ہوں گے اللہ اس کو سجدہ کرایا تو نے, اس سے زیادہ مہذب تو ہم ہیں.
نسبح بحمدک ونقدس لک, جو ہر وقت باوضو ہو کے تیری حمد و ثنا کرتے ہیں. اس کو بنا دیا تو نے مسجود ملائکہ. اللہ کو پتا تھا ایسے لوگ ہوں گے, اس لیے اللہ نے کہا اعلم ما لا تعلمون, میں جانتا ہوں جو وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کیا مطلب, اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہوں گے, سارے ایسے نہیں ہو جائیں گے. تو اس لیے میرے بھائی سارا دن انہی فضولیات سے فرصت ملے گی تو اللہ کے پیغمبروں کی دعوت سننے کا ٹائم ملے گا آپ کو. انہوں نے کیا کہا ہے, ہم کیوں دنیا میں آئے, کیوں پیدا ہوئے, ہم سے کن باتوں کا قیامت کے دن سوال ہوگا, ان سوالات کی تیاری کے لیے ٹائم نہیں ہے. سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے تو تیاری کے لیے کہاں سے ٹائم ہوگا. یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے فنکار اور گلوکار ہم نے دیکھے ہیں کہ جن کو جب سمجھ میں بات آئی تو انہوں نے شوبز کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا. آپ سے ایک فلم نہیں چھوڑی جا رہی, اور وہ جو فلموں میں ہیرو آیا کرتا تھا اس نے ہمیشہ کے لیے فلم انڈسٹری کو لات مار دی. اس کو پتا چل گیا کہ مجھے اللہ نے کیوں بنایا ہے, مگر اس کی فلم دیکھنے والے کو پتا نہیں چل رہا کہ اللہ نے مجھے کیوں بنایا ہے. بڑی بڑی قربانیاں ہیں. آج دیکھو علماء کے پاس جو لوگ بیعت ہیں, جو ان سے تعلق ہیں, ان میں بڑے بڑے گلوکار بھی ہیں. امریکہ کے گلوکار ہیں بڑے بڑے جنہوں نے توبہ کی ہے, جو توبہ کر کے اسلام کی طرف آئے اور ان چیزوں کو ہمیشہ کے لیے. خیر سعید انور کو دیکھو, کھلاڑی تھا نا بہت بڑا, ایسی توبہ کی ہے کہ اب اس کا نام بھی کہیں پلیئر کے طور پر بولتے کیوں نہیں. اور بھی بہت سو نے توبہ کی, مگر کی تھوڑا تھوڑا ٹچ میں. چلو اچھا ہے, اللہ ان کی مغفرت کرے, کوئی کوتاہی ہے تو اللہ معاف کرے, کچھ تو آئے. لیکن سعید انور جو ہے نا کھلاڑی, انہوں نے پلٹا کیسا کھایا ہے, بولو بھائی, چھوڑ دو. توبہ کی ہے تو بس سب کچھ. آج ہمارے کسی نوجوان کو گیند اور بلہ پکڑا دو, وہ اس امید پہ کھیلنا شروع کر دیتا ہے شاید میں بھی بین الاقوامی ٹیم کا حصہ بن جاؤں, نیشنل اپنی قومی ٹیم کا حصہ بن جاؤں. ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے, وہ ٹیم میں شامل ہونے کی کوشش کی. اس نوجوان نے بہت محنت کی, فٹ بالر تھا وہ, تو جو فٹ بال کی جو ٹیم ہے نا وہ چاہتا تھا میں اوپر سطح پہ جاؤں. کئی سال اس نے فٹ بال میں لگائے, ایکسرسائز, اور اتنا بہترین فٹ بالر بن گیا تھا, مگر اس کی سلیکشن نہیں ہو سکی. تو مینٹلی کیا ہو گیا, سیٹنگ آؤٹ. تو اس سے کوئی بولے کہ بھائی تم تو کرکٹ کی زیادہ ہمارے ہاں ملک میں ویلیو ہے فٹ بال سے. اس سے کوئی پوچھے کہ تم تو فٹ بال میں جا رہے تھے, نہیں جا سکے, تمہارا مینٹل, تمہاری سیٹنگ آؤٹ ہو گئی. ہم ایسے کھلاڑیوں کو بھی جانتے ہیں جو اوپر تک پہنچ چکے تھے مگر انہیں چھوڑ دیا بالکل. تو جب بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو بادشاہ چھوڑنا بھی آسان, کھیل چھوڑنا یا فلم انڈسٹری سے توبہ کرنا یہ تو بہت بات کی چیز ہے. وہ بادشاہ سے بھی توبہ کر لیتے ہیں اگر ظلم کر رہے ہوں. اور جب بات سمجھ میں نہیں آتی تو میرے بھائی پھر دیکھتے رہو سارا دن ٹی وی کے آگے کرکٹ کے میچ. اور جب میں بیان کرتا ہوں تو بولتے ہیں ان مولویوں کو پتہ نہیں کیوں تکلیف ہوتی ہے ہمارے کرکٹ دیکھنے سے. میرے بیان ہوا تو اس پہ ایسے ہی کمنٹس آئے تھے لوگوں کے کہ مولویوں کو پتہ نہیں کیوں تکلیف ہو رہی. ہم اگر ملک کی محبت میں کرکٹ کے میچ دیکھ رہے ہیں تو کیا جا رہا ہے, ملک کی محبت میں تم اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو. سمجھ رہے ہو کیا کر رہے ہو, اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو. کہہ رہے ہیں اس میں کون سا ناجائز ہے, کیا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے آپ کا بہت زیادہ. کوئی ویژن بناؤ, کوئی مقصد بناؤ, اس مقصد تک پہنچنے کی کوشش کرو, اور اس مقصد کے درمیان میں جو بھی چیز رکاوٹ بنے گی اس رکاوٹ کو اپنے راستے سے ہٹا دو. بولے ہم نے یہ ہدف ہے, یہاں تک پہنچنا ہے, اس میں کرکٹ رکاوٹ بن رہا ہے اس کو لات مار دو, اس میں ڈرامے فلمیں رکاوٹ بن رہے ہیں ہٹا دو اس کو راستے سے. اور اگر کوئی ویژن ہی نہ ہو, کوئی مقصد ہی نہ ہو, پھر دیکھو بھائی, کیونکہ پھر تو لائف کو انجوائے کرنا ہے تو پھر کرکٹ بھی دیکھو, فلمیں بھی دیکھو, بلکہ میں کہتا ہوں پھر گٹکے بھی کھاؤ, اور پھر تھوڑا سا سٹے مٹے بھی لگاؤ, اور پھر پینے پلانے کا جو لوگ کہتے ہیں, میں نہیں پیتا الحمدللہ, جو پینے والے ہیں وہ کہتے ہیں پینے میں جو مزہ ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے, وہ پھر پیو. کیا کرو بھائی, پیو, پھر اس میں بہت مزہ آتا ہے, سنا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر تمیز سے مزے اڑاؤ نا. پھر یہ کہ آدھے تیتر آدھے بٹیر. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. مومنین کامیاب ہو گئے
جو نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں اور لغویات سے اعراض کرتے ہیں. لغو کام جس کا نہ دین کا کوئی فائدہ نہ دنیا. میں آپ کو انٹرٹینمنٹ سے یا تفریح سے منع نہیں کر رہا, ٹائم ویسٹنگ سے منع کر رہا ہوں. تفریح وہ کرو جو صحت کے لیے بھی اچھی ہو اور اس میں کچھ نالج بھی ہو. آپ کو کرکٹ کی نالج سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک صاحب کہہ رہے ہیں مجھے سب پتہ ہے کہ ظہیر عباس نے کتنے چھکے مارے تھے, میاں داد نے کتنی سینچریاں بنائی تھیں, اور پوری رپورٹیں پرانے پلیئر کے بارے میں بھی سب کا پتہ ہے. ایسے لوگ ہوتے ہیں, اتنی دلچسپی ہے کرکٹ سے, جو پوچھو بتائیں گے. میں نے کہا میری نظر میں ان چیزوں سے جاہل رہنا, یہ معلومات سے. ہم بھی بڑے کرکٹ کے کھلاڑی رہے تھے, مگر اب نام بھی کھلاڑیوں کے معلوم نہیں. میں نے جب وہ آفریدی صاحب جامعۃ الرشید آئے نا, تو میں نے بیان کا, میں نے کہا وہ پورا نام ان کا کیا ہے, شاہد آفریدی. تو مجھے پورا نام معلوم نہیں تھا. میں نے کہا پورا نام آپ لوگوں سے پوچھا, تو اس پہ کسی نے کمنٹس کیے یہ مولوی بہت فنٹر بننے کی کوشش کرتا ہے, ایسا گھننا بن رہا ہے, اس کو شاہد آفریدی کا نام ہی نہیں پتا. اس کو نہیں پتا تھا کہ ہم واقعی اتنے بیوقوف ہیں کہ ہمیں نام معلوم نہیں ہے. واقعی نام معلوم نہیں ہے ہمیں, کیونکہ جب ہم نے کرکٹ کو چھوڑ دیا. کرکٹ کھیلنا برا نہیں ہے, کھیلو, آپ میدان میں جا کے کھیلو, ایک کھیل ہے, جائز تفریح ہے. لیکن بین الاقوامی میچز میں جو اتنی زیادہ دلچسپی لی جا رہی ہے, اور سارا دن ٹی وی کے آگے بیٹھ کر دل کی دھڑکنیں, ایسی دھڑکن تو لوگ اپنے باپ اور ماں کو نہیں دیتے, پورے دل نکال کے میز پہ رکھ دیتے ہیں سامنے کہ اب آفریدی تمہارے ہاتھ میں ہے یہ دل, تم نے چھکا مار دیا تو یہ دل دھڑکے گا, ورنہ یہ دل. اتنا باولا ہونے کی ضرورت بولو بھائی نہیں. ٹائم ویسٹنگ ہے, حلال حرام کی بات نہیں ہے, کرکٹ کو ناجائز کوئی بھی نہیں کہے گا, لیکن ایسی چیز میں ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہو جس کا نہ دین کا فائدہ نہ دنیا. تو آپ جائز تفریحات میں وقت لگائیں, اس سے کیا ہوگا, اس کے دنیا کے بھی فائدے اور آخرت کے بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ جائز تفریح کیا ہوتی ہے, جائز کھیل کیا ہے. ہم لاوارث تھوڑی, ہمیں پتہ نہ ہو. ہمیں ہر چیز اللہ کے نبی سے پوچھنی ہے. یا رسول اللہ دنیا کھیل رہی ہے, دلچسپی لے رہی ہے کرکٹ میں, ہم کیا کریں, ہم مسلمان ہیں, ہم کچھ نہیں کھیلیں. آپ نے فرمایا کھیلو, کل لہو باطل, ہر کھیل باطل ہے, الا ثلاث, فرمایا صرف 3 کھیل ہیں جو میری امت کے لیے کیا ہیں, جائز ہیں. وہ 3 میں اصل میں 3 نہیں ہے. حدیث میں جب بھی کوئی ایسا عدد آتا ہے تو مراد اس ٹائپ کی جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ کیا ہوں گی, جائز ہوں گی. فرمایا ملاعبۃ الرجل اہلہا, اپنی زوجہ سے خوش مزاجی کی بات چیت کرنا, بیوی کے ساتھ, بیگم کے ساتھ. اگر کوئی ایسا کام کر رہے ہیں نا, ایسی تفریح پہ گھومنے گئے یا اماں کے گھر چلے گئے یا ویسے ہی ٹہلنے چلے گئے, تو اگرچہ وہ وقت بظاہر ضائع ہو رہا ہے, مگر شریعت کی نظر میں وہ ضائع نہیں ہے. وہ شریعت اس کو ٹائم ویسٹنگ نہیں کہتی, کیونکہ اس سے تعلقات کیسے ہوتے ہیں, اچھے ہوتے ہیں. بیگم بولے میں ٹائم دیتا ہے بھائی, نیک آدمی ہے. بچوں پہ اچھے اثرات پڑتے ہیں, بچے وہ ہمارے ابو امی میں اتفاق سے محبت ہے بھائی, آج تو بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں, ابو امی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, آج گپ شپ لگا رہے ہیں. ویسے گپ شپ کا ٹائم بھائی یہ تھوڑی کہ کوئی بھی فالتو میں آ کے بیٹھ جائے آپ گپیں شروع کر دیں اس کے ساتھ, ٹائم ویسٹنگ ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زوجہ کو اس سے کیا کیا, مستثنا کیا. دوسرا فرمایا کہ گھڑ سواری, گھڑ سواری میں جو ریسنگ کا مقابلہ ہوتا ہے, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے, کیونکہ اعز مقام فی الدنا سرج سابح وخیر جلیس فی الزمان کتاب. متنبی سے کسی نے پوچھا, متنبی نے ایک شعر کہا کہ سب سے بہترین مقام مرد کے لیے, جس پہ مرد بیٹھا ہوا اس مقام پہ سب سے زیادہ مرد لگ رہا ہوتا ہے, وہ تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے, ویلی نہیں ہے. متنبی نے کہا اعز مقام فی الدنا, دنیا میں سب سے زیادہ قابل عزت مقام مرد کے لیے کیا ہے, سرجو سابحن, سابح کہتے ہیں تیرنے والے کو, سرج اس کی جو زین ہے, تیرتا ہوا یعنی بھاگتا ہوا نہیں, اتنی اسپیڈ سے بھاگ رہا ہو کہ ایسا لگے جیسے سمندر میں تیر رہا ہے, اس گھوڑے کی پشت. تو مرد کے لیے اس سے بہتر مقام دنیا میں کوئی بھی نہیں, اور اس کے لیے دل بھی چاہیے اور ایک عدد گردہ بھی چاہیے.
اللہ نے گردے تو 2 دیے ہیں, مگر خاندانی گردہ جو گھوڑے کی تیز رفتار پش پہ بیٹھنے کے لیے چاہیے وہ 1 بھی کافی ہے. اور اگر خاندانی نہ ہو تو 4 بھی ہوں, بولو بھائی نہیں چلیں گے. تو گھڑ سواری کیا کریں, کلفٹن پہ جائیں, ایک یہ والے گھوڑے نہیں جو 5 روپے والے ہوتے ہیں, وہ تیز رفتار گھوڑے بھی ہیں, سکھاتے ہیں گھڑ سواری, وہاں جا کے سیکھیں گھڑ سواری, بھاگیں, دل مضبوط ہوگا اس سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیر اندازی, اس کا بھی کھیل ہوا کرتے تھے, مقابلے ہوا کرتے تھے. تو علماء نے لکھا ہے کہ مقصد اشارہ دینا ہے کہ ہر وہ کھیل جو آپ کی صحت کے لیے مفید ہو, آپ کی قوم کے لیے مفید ہو, اس کھیل کو کھیلنے میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ جائز کہ آپ نیت اچھی ہو تو ثواب ہے. تیراکی ہے, اس کی بھی ترغیب ہے, سباحت تیراکی کو کہتے ہیں, سوئمنگ. تیراکی صحت کے لیے اتنی مفید ہے, آپ کے پورے جسم کی جتنی ایکسرسائز تیراکی میں ہوتی ہے اتنی کسی اور چیز میں نہیں. اور تیراکی بہت سے جگہوں پر آپ کو مرنے سے بچا لیتی. کہیں بھی سفر میں ہے, جہاز میں جب آپ سفر کرتے ہیں, بعض دفعہ جہاز سمندر میں اتر آتا ہے, بتاتے ہیں نا, وہ نہیں کھڑی ہوتی, اشارہ کر رہی ہوتی ہے, آکسیجن یوں لگائیں, یہاں سے یوں لگا کے یوں لگا دیں, وہ پورے اشارے کر رہی ہوتی, لوگ سنتے نہیں اس کو, اس لیے سنتے کہ ابھی تک کبھی جہاز گرتے ہوئے دیکھا نہیں ہے. کبھی ایسا حادثہ ہو گیا نا تو سب وہ سنیں گے کیا کہہ رہے ہیں بھائی یہ. ابھی لوگ بولتے ہیں چھوڑو یار یہ والا دروازہ وہ والا دروازہ, دیکھیں گے جب ہوگا. تو وہ سن لیا کریں جب جہاز میں بیٹھیں کیا کہہ رہے ہیں. جب حادثہ ہوتا ہے نا پھر آدمی کہتا ہے میں نے تو سنا ہی نہیں کون سا دروازہ, پھر کوئی ادھر بھاگ رہا ہے, کوئی دم سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے, کوئی کھڑکی سے چھلانگ مار رہا ہے. تو تیراکی ہے, اس کو شریعت نے پسند. جم جائیں, جم باڈی بلڈنگ کریں, یہ بھی اچھا, ایک کھیل بھی ہے, تفریح بھی ہے. اس سے بھی آدمی کا ذہن کیا ہوتا ہے, جب آپ جم جائیں گے, ایکسرسائز کریں گے, ڈنٹ ونٹ پہ لیں گے, آپ کا نکلے گا پسینہ اور ہوگی تھکاوٹ. اس کے بعد جب آ کے کھانا کھائیں گے تو مزہ نہ آئے تو پیسے واپس, کیونکہ مزہ ہی تو مقصد ہے نا کھیل میں. بھائی کھیل کیوں کھیلتے تاکہ مزہ آئے, تو ایسا مزہ آئے گا کیونکہ ڈبل خوراک ہو جاتی ہے آدمی کی, اور پھر وہ جسم میں لگنا بھی شروع. پھر لوگ آپ سے پوچھیں گے جب آپ مسافہ کرو گے, خیریت بھائی آج کل کیا کھا رہے ہو بھائی. ہانڈی میں ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب جب کسی سے مسافہ کرتے تھے, یہ چلتے تھے نا, ان کی چال دیکھ کے پہلوان ان سے پوچھتے تھے کہ ہانڈی میں کیا ڈالتے ہو, کون سی چیز ملا رہے ہو ہانڈی میں, بھائی آپ کی چال بڑی ٹائٹ ہے. ایسے چلتے تھے وہ. کراٹے سیکھیں, سمجھ رہے ہو, جوڈو کراٹے سیکھیں, اور جو اس طرح کے اچھے کھیل ہیں ان میں سمندر پہ جائیں, بوٹنگ کریں, صحیح ہے نا وہ سیکھیں. تو اس طرح کے کھیل سیکھیں. بیٹھا ہوا ہے ٹی وی کے آگے بس, او اس نے چھکا مار دیا, کمر کبڑی ہو جاتی ہے تھوڑے دنوں میں, کمر کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں, پین شروع ہو جاتا ہے گردن میں. ہر چھوٹی عمر کے لڑکوں کے سروائیکل پین ہو رہا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کمپیوٹر کے آگے یوں کر کے بیٹھا تو یوں ہی بیٹھا ہوا ہے 1 گھنٹے تک, تو گردن کیا ہو گئی, ٹیڑھی ہو گئی. پھر یوں بیٹھا تو یوں ہی بیٹھا ہوا ہے, کمر, پھر کمر سیدھی رکھ کے تو بیٹھتے نہیں ہیں, کمرے یوں ٹیڑھی میڑھی کر کے بیٹھتے ہیں. تو بس وہ تھوڑے دنوں میں حساب کتاب کیا ہو جاتا ہے, تو وہ مزہ جتنا آتا ہے نا وہ بھی سارا کیا ہو جاتا ہے, کرکرا ہو جاتا ہے. تو والذین هم عن اللغو معرضون, ایمان والے لوگ لغویات سے اعراض. ہاں تفریح کے لیے چلے جائیں, کہیں جاؤ, سوات, مردان, بحرین, کالام گھومنے پھرنے جاؤ, آپ شارے دیکھو, وہاں پہ صحت بھی اچھی ہوگی, ہوا اچھی ملے گی. فشنگ کرو وہاں پہ, تازہ مچھلی نکال کے کھاؤ, اس کا اپنا مزہ ہے. شکار کرو, پیغمبروں نے شکار کیے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تیر اندازی صحابہ کو بتاتے تھے نا کہ تیر اندازی سیکھو, تو فرماتے تھے ارموا فإن أباكم كان راميا, فرمایا تیر اندازی سیکھو, تیر پھینکو, اس لیے کہ تمہارے باپ اسماعیل بھی کیا تھے, تیر انداز تھے. اسماعیل علیہ السلام نے تو جہاد کیا نہیں, تو تیر انداز کیسے ہو گئے؟ ان کا گزر بسر تھا شکار پہ. جب مکہ میں ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو چھوڑ کے چلے گئے تو مکہ میں کچھ بھی نہیں تھا, تو اور کھجوریں تھیں. مسلمان سبزی خور, صرف سبزی پہ گزارا نہیں کرتا. بھائی ہندو ہوتے تو وہ کہتے چلو کھجور بھی ہے, اور وہاں کھیرے بھی اگتے تھے, ککڑیاں بھی عرب میں پیدا ہوتی تھیں, اور طائف کی طرف انار بھی تھے, انگور بھی تھے, سب کچھ تھا, گندم بھی پیدا ہوتی تھی طائف کی طرف, اور مدینہ میں تو بڑے زبردست اب تک زبردست باغات ہیں.
اس کے باوجود حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا کرتے تھے بھائی جنگل میں؟ بولو نا بھائی، شکار. کیونکہ ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کو گوشت، بولو نا، پسند تھا. تو گوشت کی اپنی ایک لذت ہے، اور شکار کر کے گوشت کھانا. تو یہ جو شوق ہے نا، یہ اچھے شوق ہیں. تو خیر میں عرض کر رہا تھا، اور ان میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا، لیکن اس کا آؤٹ پٹ بہت اچھا ہوتا ہے. کرکٹ میں سارا دن بیٹھے رہو گے، ٹائم کی ایسی کی تیسی، اور آؤٹ پٹ جو نکلے گا وہ بھی ٹائم ویسٹنگ کی صورت میں نکلے گا. یعنی آؤٹ پٹ کیا نکلے گا؟ وہ جیت گیا، وہ ہار گیا. تو اب تحقیق کرو جیتا کیوں اور ہارا کیوں. اب وہ انٹرویوز دیکھو گے تو وہ آؤٹ پٹ کیا ہے اس کا؟ اور ٹائم، یعنی ٹائم ویسٹنگ کے بدلے میں حاصل کیا ہو رہا ہے؟ مزید ٹائم ویسٹنگ اور غیر ضروری چیزوں میں دلچسپی. اور جب آنکھ بند ہوگی تو حسرت ہوگی. قبر میں جب فرشتہ آ کے سوالات پوچھے گا، کیا کمایا، کدھر خرچ کیا، نماز روزہ، وہ کہے گا بھائی مجھے تو یہ پتا ہے آفریدی آخری رن پہ آؤٹ، بال پہ جو آؤٹ ہو گیا تھا نا، اس کے بارے میں مجھ سے اگر پوچھتے ہو بھائی تو میں آپ کو پوری رپورٹ پیش کروں گا، وہ صحیح نہیں ہوا تھا. اور محمد علی کیوں مرا، پرانے، اور اس کو فلموں سے کیوں مسترد کر دیا، اور یہ کیوں کر دیا، یہ پوری رپورٹیں مجھے اچھی طرح معلوم ہیں. فرشتہ کہے گا الہذا خلقتم، کیا اس کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا کیا تھا؟